میں جس پاسے بھی ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سبھی حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ ایک سوال ڈال دیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، زندگی صرف یہی زندگی ہے، قبر کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اسی بات کو ہم نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس قبر اور حشر کے لیے میں نے اور آپ سب نے مل کر تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، یعنی ایک وقت وہ بھی تھا کہ میرا اور آپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب اس مردہ زندگی کو فاحیاکم، رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فاحیاکم، نہ ہونے کو اس نے ہونے میں زندگی میں بدل دیا۔ میں اور آپ دنیا میں آ گئے، جتنی اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی زندگی لکھی تھی 10 20 30 40 50 60 70 100 گزارنے کے بعد وہ پھر کہتا ہے کہ کنتم امواتا فاحیاکم، پھر یہ زندگی گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، ہم پھر تمہیں موت دیں گے، پھر موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ بھی کریں گے۔ کتنی موتیں اور کتنی زندگیوں کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اگر توجہ دیں گے تو پھر بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، یہ کون سی زندگی ہے؟ فاحیاکم، یہ موت سے بدل کر زندگی میں آ گئی، یہ کون سی زندگی؟ پہلے موت کا ذکر کیا، کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، نہ ہونے کو میں نے ہونے میں بدل دیا، زندگی میں بدل دیا، تمہیں زندگی عطا کر دی۔ اب جب زندگی دے دی وہ پھر کہتا ہے کہ ثم یمیتکم ثم یحییکم، میں تمہیں پھر موت دوں گا، موت دینے کے بعد پھر تمہیں زندہ کروں گا، اور زندہ کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، ایک وقت آئے گا میں تمہیں قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے روبرو کھڑا کر دوں گا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، میں موت دوں گا، موت کے بعد پھر تمہیں زندگی دوں گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ قبر کی زندگی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی پاک بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرعا نعالہم، فرمایا کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اسے کیا غسل کفن دفن جنازہ کر دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ، اس کے جتنے بھی اصحاب ہیں، دوست ہیں، وہ بزرگ ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ دفنانے کے بعد واپس پلٹتے ہیں۔ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اب دفنا لیا، دوست احباب محلے دار بیٹے عزیز جتنے بھی شامل ہوئے، دفنانے کے بعد مٹی ڈالنے کے بعد وہ واپس پلٹ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یوں ہی مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر سے اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کیسی زندگی عطا کی جاتی؟ فرمایا اس زندگی سے کہیں بہتر زندگی عطا کی جاتی ہے، اس سماعت سے کہیں بہتر سماعت دی جاتی ہے، اس دیکھنے سے کہیں بہتر دیکھنا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، فرمایا وہ ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، فرمایا وہ اوپر سے گزرنے والے قدموں کی آہٹوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ایک بندہ، اب وہ کوئی بھی ہو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، اب قبر کے اندر چلا گیا، اس کے لیے یہ مقام برزخ ہے۔ میں اور آپ کہیں کہ قبر کی زندگی سمجھ میں آ جائے، میرے اور آپ کی عقل میں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قبر کی زندگی کیسی ہے؟ وَتَوَلَّ عَنْهُ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ،
فرمایا وہ قبر میں لیٹا ہوا ہزاروں من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، فرمایا وہ جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہاں میرا آپ سے ایک سوال ہے، 2000 من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ایک میت اوپر سے گزرے تو جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اگر میں اور آپ وہاں کھڑے ہو کر رب تعالیٰ کا قرآن پڑھیں گے تو وہ 1000 من مٹی کے نیچے لیٹا ہوا، بولیے وہ قرآن کی آواز کو نہیں سنے گا؟ یہ کہتے نا بھی قبر والا سنتا نہیں ہے۔ آگے حدیث مبارکہ سنیے، دیکھیے آگے اعمال صالحہ اور مومن ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مرنے والا مومن ہو، زندگی دین اور شریعت اسلام کے تحت گزارنے والا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہوا، نماز پڑھتا ہوا، زکوٰۃ دیتا ہوا، روزے رکھتا ہوا، صدقہ و خیرات کرتا ہوا زندگی گزار کر چلا جائے تو پھر اسے قبر کے اندر کیا کیا انعام ملتے ہیں، کتنے درجات ملتے ہیں، کتنے اس کے مرتبے بلند کیے جاتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، اگر مرنے والا مومن ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، فرمایا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، قبر میں سب سے پہلا جو اس کا عمل آتا ہے وہ زندگی بھر کی نمازیں آتی ہیں۔ كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، آ کر اس کے سر کی جانب سے آ کر ڈانپ لیتی ہے۔ نماز کہتی ہے بندے تو دنیا میں تھا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا، آج سے لے کر قیامت تک میں تیری حفاظت کرتی رہوں گی۔ تو دنیا میں تھا، میری حفاظت کرتا رہا، آج رب تعالیٰ کے حکم سے میں تیری حفاظت کرتی رہوں گی۔ اگر روزے دار ہو تو حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے وَكَانَ الصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، روزے آتے ہیں آ کر اسے دائیں جانب سے ڈانپ لیتے ہیں۔ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، اگر زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہو، قبر کے اندر اس کی زکوٰۃ آتی، اسے بائیں جانب سے آ کر ڈانپ لیتی ہے۔ نماز سر کی جانب سے آ کر ڈانپتی ہے، روزے دائیں جانب سے ڈانپتے ہیں، زکوٰۃ بائیں جانب سے آ کر ڈانپ لیتی ہے۔ فرمایا دوست احباب، محلے دار، گھر والوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، سب سے اچھا سلوک کرنے والا، وفیل الخیرات، فعل الخیرات کرنے والا، صدقہ کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، فرمایا من کی بالی رجلئی، یہ تمام کی تمام نیکیاں، تمام کی تمام نیکیاں، صلہ رحمی، صدقہ خیرات کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا، اپنے محلے دار، ہمسائے، دوست اور جتنے بھی ہیں، فرمایا وفیل الخیرات من کی بالی رجلئی، یہ تمام کی تمام نیکیاں آ کر اس سے پاؤں کی جانب سے آ کر ڈانپ لیتی ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجیے، عمل، اسی لیے میرے نبی پاک بلند آواز سے بولیے صلی اللہ، بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایک نیکی جسے میں اور آپ حقیر جانتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی، 1000 من مٹی کے نیچے میں اور آپ چلے جائیں گے، جب میدان محشر میں میرے اور آپ کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، بندہ یہی ہوگا جسے آج نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو رد کر دیتا ہے، نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو نماز ترک کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا بتایا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ ٹیکس میں کیوں ادا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن کہتا ہے بندہ یہی ہوگا جب نامہ اعمال تلیں گے میزان پر، یہ ہاتھ باندھے اپنے رب سے کہے گا مولا آج مجھے مہلت دی جائے، پھر سے میں دنیا میں جاؤں، اپنی جبی کو سجدوں سے سجا کر لاؤں، اپنے دامن کو صدقہ و خیرات سے، زکوٰۃ سے، بھلائی سے، نیکیوں سے، خیر سے بھر کر لاؤں، میرے مولا آج مجھے مہلت دے۔ تو رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، رب فرمائے گا نہیں میرے بندے آج مہلت نہیں دی جائے گی، تجھے آج جزا اور سزا دی جائے گی۔ فرمایا لا تحقیرن من المعروف شیئا، فرمایا میرے غلاموں نیکیوں کو حقیر نہ جانو، انہیں کم تر نہ جانو، ایک چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گی۔ فعل الخیرات، کسی کو پانی کا گھونٹ بلایا ہوگا یہ بخشش کا سبب بنے گا، کہ کسی کے ساتھ بھلائی کی ہوگی یہ قیامت کے دن بخشش کا سبب بنے گا، قبر کے اندر نجات کا سبب بنے گا۔ یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں جو آیا منہ میں بولتے رہے، اس پر کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ حضرت شبلی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مردے کو ہم نے دفنایا، دفنانے کے بعد آپ صاحب نظر تھے، قبر پر رکے، پوچھا بھی بتا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کہنے لگے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا۔ جب قبر میں منکر نکیر آئے تو پوچھا من ربک ما دینک، بتا تیرا رب تیرا دین کیا تھا، زبان بند ہو گئی، سوالوں کے جواب ہی زبان پر نہ جاری ہوئے۔ وَتَشَبَّسْتُ بِسَبَبِهِ، میں تشویش میں مبتلا ہو گیا، ابھی یہ کیا ہوگا میرے ساتھ، میری زبان کیوں بند ہوگی۔
آج کلمہ حق میری زبان پر جاری کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میری زبان بند ہوئی تو غیب سے آواز آئی، یہ بندے جانتا ہے کہ آج تیری زبان پر ان سوالوں کے جواب کیوں نہیں جاری ہوئے؟ کہا مولا کیوں نہیں جاری ہوئے؟ فرمایا تو دنیا میں تھا تو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اسی وجہ سے آج تجھے یہ سزا دی۔ ہر عمل نفع دے گا، قبر میں حشر میں۔ نماز سر کی جانب سے ڈانپے گی، روزہ دائیں جانب سے ڈانپے گا، زکوٰۃ بائیں جانب سے ڈانپے گی، جتنے زندگی بھر کے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ پاؤں کی جانب سے آ کر ڈانپے گے۔ اب حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے فیؤتی من قبل راسہ۔ اب منکر نکیر اس کے بعد آتے ہیں، اگر مرنے والا مومن ہو، نمازی ہو، پرہیزی ہو، متقی ہو، شریعت کی پابندی کرنے والا، سنت امامہ، داڑھی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہر سنت عمل دے گی۔ فرمایا فیؤتی من قبل راسہ۔ اب اس کے بعد منکر نکیر آتے ہیں، پہلے عمل صالح قبر میں آ کر جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، فرمایا اسی طرح نیک عمل جو زندگی بھر کیے ہوتے ہیں مرنے والے کو آ کر اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ میں اکثر عموماً ایک مثال کے ساتھ عرض کیا کرتا ہوں، بچے کی کامیابی بولیے استاد کی بات ماننے میں ہوتی ہے یا نہ ماننے میں ہوتی ہے؟ بولے سبھی بولے، ماننے میں ہوتی ہے۔ مریض کی کامیابی، صحت یابی ایک ڈاکٹر کی بات ماننے میں ہے یا نہ ماننے میں ہے؟ بولے۔ ایک بیٹے کی کامیابی اپنے باپ کی بات ماننے میں ہے یا نہ ماننے میں ہے؟ بھی یہ بات طے شدہ ہے، بیٹے کی کامیابی اپنے باپ کی بات ماننے میں ہے، ایک شاگرد کی کامیابی اپنے استاد کی بات ماننے میں ہے، ایک مریض کی بھلائی، اس کی کامیابی اپنے ڈاکٹر، اپنے معالج کی بات ماننے میں ہے، اور امتی کی بھی کامیابی محمد عربی کی بات ماننے میں ہے۔ یہ میں اور آپ کہیں بھی جیسے چاہے زندگیاں گزارے، میرے دوستوں بزرگوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے فیؤتی من قبل راسہ۔ اب منکر نکیر آتے ہیں، جب سوال و جواب کے لیے میری طرف توجہ دیں، میری طرف بات پھر سمجھ میں آئے گی۔ جب منکر نکیر آتے ہیں ان کا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، سیاہ رنگ، بڑے بڑے قد والے، بال زمین پر گھسڑتے ہوئے آتے، دانت اتنے بڑے ہوتے زمین کو چیرتے ہوئے آتے۔ وہ پیار سے آ کے نہیں کہیں گے اجلس یا اجلس، وہ یوں کر کے ٹھوکر لگائیں اجلس، مرنے والا اٹھ کے بیٹھ جائے گا، جو ہی دیکھے گا بھی اتنا بھیانک چہرہ، ہکا بکا رہ جائے گا بھی یہ کون آ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن نیک صالح کو وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ فیؤتی من قبل راسہ، جب وہ سر کی جانب سے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے فیقول الصلاۃ، نماز کہے گی۔ بولیے کون کہے گی؟ بولے بلند آواز سے، کون کہے گی؟ منکر نکیر سوال کے لیے آ گئے۔ فیؤتی من قبل راسہ، نماز ان سے کہے گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائے گی، ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی، دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ لیس من قبلہ مدخل، نماز کہے گی بھی نہیں، یہ دنیا میں تھا میری حفاظت کرتا تھا، میں ادھر سے داخل نہیں ہونے دوں گی، آج میں اس کی حفاظت کروں گی۔ فرمایا کہ پھر وہ دائیں جانب سے آئیں گے، جب دائیں جانب سے آئیں گے تو روزہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ روزہ کہے گا نہیں، سخت گرمی بھی ہوا کرتی تھی، پیاس بھوک کو برداشت کیا کرتا تھا، میری حفاظت کیا کرتا تھا، آج یہ ہزاروں من مٹی کے نیچے آ گیا، آج اس کی میں حفاظت کروں گا۔ فرمایا وہ بائیں جانب سے آئیں گے، زکوٰۃ ڈال بنے گی، روزہ ڈال بنے گا، نماز ڈال بنے گی، وفیل الخیرات من قبل رجلیہ، جو بھلائی جو اچھے کام کیے ہوں گے یہ سارے کے سارے عمل ڈھال بن جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن پر اس قدر احسان ہوتا ہے، اللہ کا اس قدر فضل ہوتا ہے، اس قدر وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ فرمایا فرشتے اب بیٹھ جاتے، بیٹھ کے کہتے ہیں اجلس فیجلس، میری طرف دھیان دیجئے۔ یہ مختلف حدیثوں سے بھائی رضوان نے مجھے پرسوں بتایا، پھر میں بیٹھ کر سوچتا رہا بھی کیا بولا جائے، کیا بولا جائے، کیا بولا جائے، کیا بولا جائے۔ یہ بولنا یہ چند لمحے کا، آپ کیا سمجھتے ہیں بس کوئی ایک آدھی خطاب کھنگال کر میں نے چند حدیثیں آپ کو بتا دی۔ ایک بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے وزراء بھی تھے، مشیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اندر ایک فقیہ، محدث، متقی، پرہیزگار عالم بھی بیٹھا تھا۔ تھوڑی سی زمین کو جنبش آئی، زمین ہلی، چھت کے گرنے کا چانس بنا۔ جو وزراء، وزیر، مشیر سب بیٹھے رہے، جو فقیہ تھا نا، محدث تھا، جو عالم تھا، اس نے دوڑ لگا دی، باہر نکل گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا،
बादशाह ने कहा इसे बुलाया जाए। उस फकीह, उस आलिम, उस मुहद्दिस को बुला लिया। कहा क्यों भागा? मैं नहीं बैठा, ये वजीर नहीं बैठा, ये मशीर नहीं बैठा, ये दरबारी नहीं बैठे। कहा बादशाह बात ये है कि फरमाया तेरी मौत अभी वाक़या हो जाए तो तेरे जानशी यहाँ मौजूद है, मेरी अगर मौत वाक़या हो जाए तो मेरा कोई जानशी नहीं है। एक फकीह, एक मुत्तकी, एक परहेजगार आलिम कहा कि मुझे बनने के लिए 30 साल लगे, बड़ी मुद्दत तक किताबों को खंगाला, हुजूर अलैहि सलाम के फरमान को सीने में समाया, आज मैं इसी तरह अपनी जान को गंवा दूं। कहा तेरे जानशी बहुत हैं, मरने के बाद यही अभी तलवारें निकाल लेंगे, ये कहेंगे कि मैं इस तख्त पर बड़े अजमान हूँगा, मैं बैठूंगा, दूसरा कहेगा मैं बैठूंगा, तीसरा कहेगा मैं बैठूंगा। कहा कि मेरी मसनद ऐसी है इसका कोई वारिस नहीं है, अभी मैंने अपने वरासा को बनाना है, वारिस को पैदा करना है। ये उलामा, इसीलिए हुजूर अलैहि सलाम ने का फरमाने अली शान है, इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो किसी के वारिस नहीं, वो नबियों के वारिस हैं, नबियों के वारिस है। इनके पास बैठना, इनकी बात सुनना, सुनकर समझकर अमल करना, ये कितने नफे का सौदा है। तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, हुजूर अलैहि सलाम का फरमाने अली शान है, मन जालासा इंदल आलिमी साअतैन, एक सा एक घड़ी में कितना वक्त होता है बोलिए? बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो एक घड़ी किसी आलिम के पास गुजारे, मन जालासा इंदल आलिमी साअतैन औ अकाला माअहु लुकमातैन, जो उसके पास बैठकर 2 लुकमे खा ले या 2 घड़ियां गुजार ले, औ सामिया मिनहु कालिमातैन, या उससे 2 हिकमत भरी बातें सुन ले। हुजूर अलैहि सलाम का फरमाने आली शान है, बैठने वाला, सुनने वाला, 2 लुकमे खाने वाले को मिलेगा क्या? अताहुल्लाहु ताला जन्नतैन, अल्लाह ताला उस बंदे को 2 जन्नतें अता फरमा देंगे। ये आपका मिल बैठना, हुजूर के फरमान सुनना, कब्र और हशर के लिए तैयारी करना, या क्या यूं ही है? नहीं, अताहुल्लाहु ताला जन्नतैन, अल्लाह ताला हर एक घड़ी के बदले, ये चंद लम्हे बाद सुनना, ये बैठना, अल्लाह इसके बदले तुम्हें, आपको, मुझे और आपको 2 जन्नतें अता फरमाए। अब फरिश्ते जब सवाल करते हैं ना, कहते हैं कि इजलिस फयजलिस, भी उठकर बैठ। अब मैयत उठकर बैठ जाता है, जब उठकर बैठ जाता है तो हुजूर अलैहि सलाम का फरमाने आली शान है, जब हम मैयत को दफनाते हैं तो उसका चेहरा किस तरफ करते हैं? किबला की रुख करते हैं। तो हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया इजलिस, जब कहते हैं ना उठ, फयजलिस, वो उठकर बैठ जाता है। तो जब उठकर बैठता है तो हुजूर अलैहि सलाम का फरमाने आली शान है, वो सूरज गुरूब होता हुआ देखता है। जब सूरज गुरूब होता हुआ देखता है ना, जो नमाजी, जो परहेजगार, नमाजियों की पाबंदी करने वाला, पता है वो क्या कहता है फरिश्तों से? दाऊनी उसल्ली, फरिश्तों मुझे छोड़ दो मेरी नमाज जा रही है। दाऊनी उसल्ली, फरिश्तों मुझे छोड़ दो मेरी नमाज जा रही है। फरिश्ते पता क्या कहते? भी रुक, तू सब्र कर, तुझे इसका वक्त दिया जाएगा, तुझे इसका वक्त दिया जाएगा, पहले हमारे कुछ सवालों के जवाब तो दे। वो फिर कहता दाऊनी उसल्ली, ये कौन कहेगा जो कुरान के इस फरमान पर अमल करने वाला होगा? हाफिजू अलस्सलाती वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस कौन सी? नमाज वुस्ता की, नमाज असर की। हर कोई ये कब्र में मुनकर नकीर को नहीं कहेगा, कौन कहेगा? याद रख लीजिए आज से, ये हुजूर अलैहि सलाम ने इसीलिए अपनी उम्मत को कहा उस वक़्त के लिए तैयारी करो, उस वक़्त के लिए तैयारी करो। ये दुनिया की जिंदगी, हुजूर अलैहि सलाम जब मैदान खंदक के अंदर मट्टी के टोकरे उठा रहे थे, मैंने और आपने दीन इस्लाम को कुछ नहीं दिया। हुजूर अलैहि सलाम जब दीन इस्लाम के लिए मैदान खंदक के अंदर टोकरे उठा रहे थे तो बार बार फरमा रहे थे, जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, ऐश तो आखिरत की ऐश है। ये दुनिया की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, दुनिया की ऐश कोई ऐश नहीं, ऐश आखिरत की ऐश है, जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। दाऊनी उसल्ली, मरने वाला कब्र के अंदर बंदा है मोमिन, नेक अल्लाह का बंदा कहता मुझे छोड़ दो। अब वो कहते भी नहीं, पहले हमारे सवालों के जवाब दे ले, तुझे मौका दे दिया जाएगा, तू नमाज पढ़ लेना। अब वो कहता भी पूछिए तुम क्या पूछते हो? वो पूछते भी फिर वो सवाल, मर रब्बू का, बता तेरा रब कौन है, मा दीनू का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तकूलु फी हक्की हाज़र रजुल, बता इस सोने मुखड़े वाले, नूरानी चेहरे वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था।
مر ربو کا کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ ربی یا کہے، ما دینو کا تیرا دین کیا ہے، دین علیہ السلام کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی طرف قبر میں اشارہ کر کے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل، بتا اس سونے مکھڑے والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کتنی کا اطاعت کیا کرتا تھا، کتنی کن کی محبت میں زندگی گزاری ہے، بولیے پھر کیا کہیں گے؟ نماز کا کہا تھا ہم نے نہیں پڑھی، شریعت کی پابندی کا حکم دیا تھا نہیں کی۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمانے علی شان ہے جب وہ سب سوالوں کے جواب دے لے گا نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پتہ کیا فرمائے گا، ثم یفتح لہ باب من ابواب النار، فرشتوں اس کے لیے ذرا تھوڑا سی اس جہنم کا اسے دروازہ کھول کر دکھاؤ، ثم یفتح لہ، جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے، کہا جائے گا ھذا منظرک، یہ منظر دیکھ رہا لو وصیت اللہ، اگر تو نافرمانیاں کر کے آتا، گناہوں کی زندگی بسر کر کے آتا، شریعت کی حدوں کو توڑ کر آتا، اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانیاں کر کے آتا، یہ منظر پھر تیرے لیے تھا، یہ ٹکانا تیرے لیے تھا۔ لہذا تو سوالوں کے جواب دے چکا ہے، زندگی تقوی میں گزار کر آیا ہے، شریعت کے مطابق گزار کر آیا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا گزار کے آیا ہے، اللہ پھر حکم ہوتا ہے ثم یفتح لہ باب من ابواب الجنہ، یہ بندہ عام نہیں، یہ بندہ مومن میرا بندہ ہے، خاص بندہ ہے، ثم یفتح لہ باب من ابواب الجنہ، اب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے پھر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بندہ مومن کے لیے، ایک نیک بندے کے لیے جنت کا دروازہ، قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے توجہ میری طرف دیجئے، اللہ کہتا نہیں یہ میرے بندے پر انعام ابھی کم ہے، مد بصری ثم یفتح لہ فی قبرہ مد بصری، فرشتوں جہاں تک اس کی نگاہ جائے، جہاں تک یہ دیکھ سکتا ہے، مد بصری، میں رب کا حکم ہے اس کی قبر کو بھی وسیع کر دیا جائے۔ اب انعامات ہونا شروع ہو گئے، پہلے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا، اب حکم خداوندی سے جنت کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا گیا۔ ثم یملأ علیہم رن، حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی قبر کو سرسبز حسین و جمیل باغ بنا دیا جائے، مولا بنا دیا گیا، تو نے حکم دیا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، مولا کھول دیا، تو نے حکم دے دیا گیا اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے، مولا کر دیا گیا، مولا تو نے حکم دیا گیا اس کی قبر کو روشن کر دو، ہم نے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، کل قمری لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس کی قبر کو ایسے روشن و منور کر دو، اسی طرح اس کی قبر کو روشن و منور کر دو۔ اب حدیث سنیے، یہ کہتے ہیں قبر میں مرنے کے بعد آدمی کا شعور چلا جاتا ہے، بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، ولی تو پھر اللہ کے نبی تو وراء الورا ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے، پتہ وہ کیا کہتا ہے، دعونی، فرشتہ مجھے چھوڑو، وہ کہتے کیوں چھوڑے، وہ تیرے اوپر تو انعام ہو رہے ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، تیرے اوپر تو رب کا فضل ہو گیا، تجھے رب تعالیٰ نے معاف کر دیا، تیرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑو، دعونی، وہ کہتا ہے حتی اذهب فابشر اہلی، آیا چھوٹے سے ایک کمرے میں تھا، اب میرے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو گیا، حتی اذهب فابشر اہلی، میں گھر والوں کو بھی جا کر بتانا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے رضوان کو، کامران کو، محلے داروں کو بھی بتا کر آنا چاہتا ہوں، حتی اذهب فابشر اہلی، اپنے اہل و عیال کو بھی خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اور زندگیاں رب اور رسول کی نافرمانی میں نہیں، اطاعت میں گزار کر آنا، اگر وہ گزار کر آؤ گے تو جنت قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی۔ مرنے والا پھر کہتا ہے دعونی حتی اذهب فابشر اہلی، فرشتوں مجھے چھوڑ دو، وہ کہتے کیا ہو گیا، میں گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بھی کیا ہوا، تجھے قبر کے اندر اتنی آرام دے دیا گیا، سکون دے دیا گیا، جنتی بچھونا بچھا دیا گیا، تو کہتا ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں، کیوں جانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے حتی اذهب فابشر اہلی اہلی اہلی، انہیں بھی جا کر بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ کتنے اللہ، میرے اوپر کتنے اللہ کے انعامات ہو گئے، میرے اوپر کتنا اللہ کا فضل ہو گیا، مجھے رب تعالیٰ نے جنتی کر دیا۔ پتہ فرشتے کیا کہتے بھی نہیں تو ابھی تھکا ہوا آیا ہے، بہت تھکا ہوا آیا، ابھی تو موت کی سختی بھی تجھ سے دور نہیں ہوئی، تو بہت تھکا ہوا آیا، دنیا میں لوگوں نے تیرے اوپر بڑے ظلم بھی کیے، تو نے اللہ کی رضا کے لیے انہیں برداشت بھی کیا، تو بہت تھکا ہوا آیا ہے،
فرشتے پتہ اسے کیا کہتے ہیں؟ نم کا نومۃ العروس، اور تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کو رب تعالیٰ کی رحمت کی لوریاں دے دے کر فرشتے یوں ہی سلا دیتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھ لیجئے، امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبر ہر کسی کے لیے پیغام بھجواتی ہے، یہ آنے والے میں بڑی اندھیر ہوں، میرے اندر بڑی تاریخی ہے، میرے اندر بڑی وحشت ہے، میرے اندر بڑا خوف ہے، آنے والے آتے ہوئے اجالا ساتھ لے کر آنا، میرے اندر اجالا نہیں ہے، میرے اندر منکر نکیر آئیں گے، یہ قبر پیغام دیتی ہے، سوالوں کے جوابوں کی تیاری کر کے آنا، میرے سوالوں کے جواب کے بعد تُو نے پلسرات سے گزرنا ہے، پلسرات کی تیاری کر کے آنا۔ قبر آنے والے کو یہ پیغام ہر آنے والے کو دیتی ہے، میرے اندر بڑی وحشت ہے، بڑا اندھیرا ہے، منکر نکیر آئیں گے، سوالوں کے جواب ہوں گے، پلسرات سے گزرنا ہوگا، ان سب چیزوں کی تیاری کر کے آنا۔ میرے دوستوں بزرگوں بولیے اس اندھیر کوٹھری کے لیے تو دنیا کے ایک مکان کے لیے بڑی ہی تیاری ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں قبر اور حشر کے لیے کتنی تیاری، میرے نبی پاک بلکہ رب تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ بس یہ 2-4 آخری باتیں دل میں رکھیے، تقریر جو ہوتی گفتگو وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے اگر ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے تو وہ کافی ہوتی ہے۔ زندگی برائے بندگی، یہ زندگی میرے رب تعالیٰ نے یہ جو 20, 30, 40, 50 سال کی دی ہے، رب تعالیٰ نے اپنی بندگی عبادت کے لیے دی ہے۔ دیکھیے یہ موبائل ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات صرف اصلاحی ہو رہی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مائک ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ شامیانہ لگایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ بولیں، ہر چیز کا مقصد ہے نا۔ موبائل کا مقصد ہے بات کروانا۔ اب دیکھیے آپ کتنا بھی بیزی ہو موبائل پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، کتنا بھی بیزی ہو جائیں، کال آ جائے، بولیے یہ ہر چیز کو چھوڑ کر پہلے بات کرواتا کہ نہیں کرواتا؟ بولیں، اس کے اندر کیلکولیٹر ہے، ہر چیز ہے، فیس بک ہے۔ مقصد بنانے والے کا یہی تھا کہ یہ رابطہ کروائے، یہ اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ میک بنانے والے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے اندر بولنے کے لیے آسانی ہو، یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا یہ کامیاب ہے۔ یہ شامیانہ بنانے والے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سایہ دے، اگر سایہ نہ دے تو یہ بیکار ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بھی اپنے اوپر غور کیا، میرے رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ کھانے کے لیے؟ بولیے، وہ کہتا ہے نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، میرا اور آپ کے بنانے کا مقصد رب تعالیٰ نے بیان کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس طرح یہ مائک آواز کے لیے ہے، اگر یہ کام پورا نہ کرے تو بیکار ہے۔ موبائل بات کے لیے ہے، اگر بات نہ کروائے تو بیکار ہے۔ یہ شامیانہ سائے کے لیے، اگر سایہ نہ دے تو بیکار ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو میں اور آپ ہاتھ پر گھڑی باندھتے ہیں، اس کے باندھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹائم بتانا، اگر ٹائم نہ بتائے تو بیکار ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی رب تعالیٰ نے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر میں اور آپ اس مقصد میں پورے نہیں نا، پھر میں اور آپ بیکار ہیں۔ اپنے مقصد کو یاد رکھیے، عبادت، تقوی، شریعت، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو